یہ دیکھو اپنے منگیتر کو کس طرح لڑکی کو کھلا رہا ہے۔ تم اب بھی منگنی نہیں توڑو گی؟ شکیل کی تصویریں پرنس نے بھیجی تو شبو نے میسج لکھنا شروع کیا۔ اگر میں اس سے منگنی توڑ دوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نہیں نا، فیس بک کے لوگ شادی نہیں کرتے، صرف لوگوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ شبو کی کڑوی بات کے جواب میں اس نے فوراً میسج کیا، میں ضرور تم سے شادی کرنا چاہوں گا مگر تم منگنی شدہ ہو، میں پھر تمہارا منگیتر کزن ہے۔ اس طرح خاندان میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پرنس کے گول گول بات پر شب تلخی سے ہنسی، اس لیے شکیل سے منگنی کی ہے۔ یہ جانتا ہے میرا ابا دہیج میں کی جگہ صرف دعائیں دے سکتا ہے۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ کسی کو کھلائے یا اس کے ہاتھ سے کھائے؟ وہ افسردگی سے بولی تو پرنس نے مزید پوچھا، تمہیں کبھی کھلایا ہے اس نے؟ شبو کو چھن سے وہ وقت یاد آیا جب ریسٹورنٹ میں کینڈل لائٹ ڈنر کیا تھا۔ نہیں، شبو نے کہا۔ تو پرنس نے فرمائش کی، اچھا دوست، آج تم نے اپنی سیلفی تو لی ہوگی اپنے منگیتر کے ساتھ، وہی دکھا دو، اسے دیکھ کر بتا سکتا ہوں اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں۔ شبو نے تو صبح سے شکیل کو ہی نہیں دیکھا تھا، سیلفی کیسے لیتی؟ بے دلی سے اس نے لاگ آؤٹ کیا اور پرانے کپڑے پہن کر گھر کے باہر لگی تخت کی پینگ پر بیٹھ گئی۔ لوگ آ رہے تھے تو کوئی جا رہے تھے، سب ہی تیار ہوئے بہت خوش تھے۔ شبو خاموشی سے گاؤں کا یہ منظر دیکھتی رہی۔ بچپن سے اب تک اس نے ہر عید پر یہ منظر دیکھا تھا، پھر بھی وہ لوگوں کے کپڑے، جوتے اور پرس دیکھنے باہر بیٹھ جاتی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، شبو کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کب وہ بھیگ گئی۔ تائی جان اور شکیل گاڑی سے اتر کر آئے تو شام کے سائل لہرا رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، یہاں اس پھٹے جوڑے میں چندہ مانگ رہی ہو؟ تائی جان نے اس کی پھٹی چنی دیکھ کر چوٹ کی، مگر آج دل کے زخم اس قدر گہرے ہو چکے تھے کہ وہ چوٹ کچھ بھی نہ تھی۔ تائی اماں چلی گئیں تو شکیل نے گلی میں گزرتے راہگیروں کو دیکھا جو مسلسل شب کو دیکھ رہے تھے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ عقل بیچ آئی ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو۔ شکیل نے پینگ کی رسی کو جکڑے اس کے گندمی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ چندہ گٹھا کر رہی ہوں، شبو نے بنا دیکھے کہا۔ شبو کی بات پر شکیل کے ماتھے پر تیوری چڑھنے لگی اور ہاتھ کی رگیں تن گئیں۔ بکواس مت کرو، تم اماں کی عادت کو جانتی ہو، وہ تلخ بات کر جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تم ان باتوں کو دل پر لے لو۔ سخت لہجے میں کہتے وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ میں دل پر نہیں لے رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں چندہ گٹھا کر رہی تھی اپنی شادی کے لیے۔ یہ دیکھو۔ شبو نے اپنے دوپٹے کی تہہ کھولی تو اس میں بہت سارے سکے اور نوٹ تھے۔ شکیل کا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ سے ہٹا اور ایک ہاتھ سے اس کی بازو پکڑے وہ غصے سے اس پر برسا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مجھے کہا ہوتا، مر تو نہیں گیا تھا، میں ایک فون کرتے میں بھاگا چلا آتا، سب تمہاری جھولی میں ڈالتا۔ تمہیں اس طرح مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سوچتے ہوں گے لوگ، سارے محلے والے؟ کیوں کیا تم نے؟ شبو بولو، تم نے میری اور چچا جان کی عزت خاک میں ملا دی۔ شکیل نے اس سے ہلا ڈالا۔ میں کیا کرتی؟ تمہاری شادی تھی، تم نے کہا تم اپنی بیوی کو یہاں رکھو گے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، نہیں ہیں پیسے نیا گھر لینے کے۔ اماں ابا کا کہنا ہے وہ تو سڑک پر جھونپڑی بھی لگا لیں گے مگر مجھے چھت کے بھی بنا نہیں رہنے دیں گے۔ شادی ہوگی تو سر پر چھت ہوگی، اس کے لیے جمع کر رہی تھی۔ ابا بھی یہی شہر رکشہ چلانے گئے ہیں، ان کی بھی تو عید تھی، یا پھر بڑھاپے میں عید نہیں ہوتی؟ شبو کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو شکیل اسے گھسیٹا اندر لایا۔ اپنا سامان پیک کر لو، اب ایک دن بھی تم لوگ یہاں نہیں رہو گے۔ سین کے بیچ شبو کو غصے سے جھٹکتے وہ اٹل لہجے میں بولا تو اماں اس کی چنی سے گرتے سکے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ کچھ انتظام ہوا شب کے ابا؟ اماں نے پوچھا تو وہ سر ہلاتے پانی پینے لگے۔ ہاں، وہ ایک کوٹھی ہے، اس کے مالک کینیڈا میں رہتے ہیں، ان سے واقفیت تھی، بات کی تو مالک نے بولا ہم سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتے ہیں، کوٹھی کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ انہوں نے بتایا تو شبو کی اماں خوشی سے رو پڑی۔ سچ شبو کے ابا؟ میں نہ کہتی تھی اوپر والا بڑا مہربان ہے، وہ بیٹیاں دیتا ہے تو ان کے لیے چھت بھی بنا دیتا ہے۔ بس سب جلدی سے جو تھوڑا بہت سامان ہے اٹھا لو، چلتے ہیں،
ابا نے کہا تو شبو ضد سے بولی، میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی، میرے دادا کا مکان ہے، یہ حصہ ہمارا ہے، ایسے کیسے وہ نکال سکتے ہیں؟ شبو نے کہا تو اماں سمجھانے لگی، پگلی تیری تائی نے ہمیں پورا 1,00,000 روپیہ دیا ہے، جو کہ حصے سے زیادہ ہے، اب ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے یہاں۔ اماں نے سمجھایا تو وہ دل کی بات دل میں چھپا گئی، اور وہ جو اماں میں یہاں پیدا ہوئی تھی، یہاں کھیلی تھی، بچپن گزارا، وہ سب کیا اماں تمہیں یاد نہیں آئے گا؟ یہ آنگن جہاں تم بیاہ کر آئی تھی، اور وہ محبت دل سے ہوک سے اٹھی اور وہ کھڑی ہو گئی، نہ یہ بات کہے، کیونکہ اب جذبات کی کوئی سننے والا نہیں تھا، نہ ہی ان کی اب کوئی وقت تھی۔ گھر کیا سیٹ کرنا تھا، ہر چیز سیٹ تھی، صرف جھاڑ پونچھ ہونے والی تھی۔ گٹھڑیوں میں بندھا سامان قریب سے لکڑی کی الماریوں میں لگایا گیا تو ٹرنک بھی خالی کر کے بستر کے نیچے چھپا دیے۔ ہمارا گھر تو تائی جان کے گھر سے بھی پیارا ہے ابا، رات سونے سے پہلے شبو نے کہا۔ ابا اس کی بات پر مسکرا دیے۔ ابا کے پیر دباتے پھر سے شبو نے بولنا شروع کیا، ابا اس گھر میں میرا الگ سے کمرہ ہے، اس میں اے سی بھی لگا ہے، اگر ہم اے سی چلائیں گے تو بل ہم دیں گے۔ شبو کیا مسئلہ ہے، سونے دے ابا کو، پہلے تو اے سی میں ہی سوتی تھی جیسے۔ منہ سجائے وہ پھر ابا سے مخاطب ہوئی، بتائیں نا ابا یہاں کا بل کون دے گا؟ مالک دیں گے، ابا نے بتایا۔ تو وہ چہک اٹھی، سچ ابا؟ پھر تو ہم ٹھنڈے کمرے میں ہی سوئیں گے، چھت پر تو مچھر ہوں گے نا۔ شب سو جا کر بیٹا، ابا تھک چکے ہیں، صبح باتیں کر لینا، اماں نے آنکھیں نکال کر کہا تو وہ اللہ حافظ کہتی چلی گئی۔ خوشی اتنی تھی کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پہلی بار میں نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھا ہے، صبح سے ہنستی چلی جا رہی ہے، کہیں نظر ہی نہ لگوا لے۔ اماں کی بات پر ابا ہنس پڑے، نیک بخت تو بھی نہ، یہاں ہمارے سوا ہے ہی کون جو نظر لگائے گا، اسے خوش ہونے دے، تو اسے نے کھیلنے کی عمر ہے اس کی پھر اپنے گھر کی ہو جائے گی، اللہ ہماری بیٹی کو نظر بد سے بچائے۔ اماں نے کہا تو ابا نے آمین کہا۔ پرنس کا میسج ملتے ہی اس نے ان باکس کھولا، ایک یہی وہ انسان تھا جس کے ذریعے اسے تائی جان کے گھر کی خیر خبر مل جاتی تھی۔ تائی جان نے گھر تو ٹھیک کروا لیا تھا، مگر شکیل کی منگنی کی مٹھائی اب تک نہ آئی تھی۔ اب تو اس نے MBA بھی مکمل کر لیا ہوگا، ایسے ہی تو نوکری نہیں لگی اس کی۔ شبو نے انگلیوں پر حساب لگایا تو یہاں آئے 8 مہینے ہو چکے تھے۔ میری بلا سے منگنی کرے یا نہ کرے، میں کیوں اتنا سوچتی ہوں؟ شبو نے سر جھٹکا اور پھر پرنس سے پوچھنے لگی، کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ شبو نے کریدا تاکہ جان سکے آخر کو یہ ہے کون جو اس کی اتنی مدد کرتا ہے۔ گھر میں تو معلوم نہیں کون ہے، مگر گھر والی آنے والی ہے۔ پرنس کے بتانے پر شبو کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا، اس سے جو لگتا تھا اس کے عشق میں کوئی مبتلا ہے اور یہ اس کا ہیرو ہے، تو یہ سب غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ ٹوٹے اور مجھے دل سے اس نے اس کو مبارکباد دی اور فیس بک بند کر دی۔ کچھ نہیں رہ گیا کرنے کو، آج شام کو ابا آئیں گے تو میں بات کروں گی، آگے پڑھ لوں گی، کہیں نوکری ہی کر لوں گی۔ سارا دن بور ہونا ہے یہاں، نہ ہی مالکوں میں سے کوئی آتا ہے، نہ ہی گھر گندا ہوتا ہے، خود ہی پکا کر خود ہی کھا لو، ایسا لگتا ہے کام اور محنت ختم ہو گئی ہے۔ شبو نے اپنی زندگی کا تجزیہ کیا تو وہ بے رنگ سی لگی۔ شام میں اس نے ابا سے یہی بات کی تو ابا دیر تک ہنستے رہے۔ اب تو اپنے گھر والے سے پوچھ کر پڑھنا، ابا نے کہا تو وہ حیرانگی سے بولی، کون سا گھر والا؟ میرے گھر والے تو آپ اور اماں ہی ہیں۔ ہاں 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 کہکا لگایا، نیک بخت تو ہی سمجھا اس سے، ہم نے اس کا ساکھ طے کر دیا ہے، مجھ سے پوچھے بنا، بتایا بھی نہیں کون ہے، کہاں کا ہے، کیا کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں، میری طرح کا ہی سانولا ہی نہ ہو، اور مجھے تو کوئی دیکھنے میں بھی نہیں آیا، پھر کیسے ہو گیا ساکھ پکا؟ شبو ایک ہی سانس میں بولی تو اماں نے گھورا، باہر چل بتاتی ہوں۔ اماں نے تولتے لینے کو بلایا مگر ابا نے روک لیا، اپنے ابا پر یقین ہے نا، ابا کچھ برا نہیں کریں گے، جو ہوگا تیرے دل کی مراد ہوگا، بس جو جو لینا چاہتی ہے اس کی لسٹ بنا، باقی ہوگا وہی جو مالک کو منظور۔ تو ہی کہتی تھی نا اللہ کی لکھی قسمت سے کیسے لڑائی، تو کیا تجھے اپنے رب پر یقین نہیں رہا؟ دن بدل چکے ہیں میری لاڈو، یقین کر لو، ابا نے کہا تو ایک دم شرما کر بھاگ گئی۔ اماں اور ابا دیر تک ہنستے رہے۔ میری بھی شادی ہو رہی ہے، شبو نے پرنس کو جلانے کی خاطر کہا تو دوسری طرف بڑی
خوش دلی سے مبارکباد دے کر پوچھا گیا، تو شادی میں تحفے پر کیا ہونا چاہیے؟ پرنس نے پوچھا تو شبو اترا کر بولی، آپ اپنی دلہن کے لیے تحفہ لے لیجئے گا، میں اپنے ان سے لے لوں گی۔ اپنی دلہن کے لیے ہی پوچھ رہا ہوں، پرنس نے لگی لپٹی رکھے بنا کہا تو شبو نے پہلے منہ میں دو چار مہذب گالیاں دلہن کو نکالی اور پھر آئیں بائیں شائیں کرتے فون بند کرنا چاہا۔ اچھا پھر بات ہوگی، اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تو ضرور آئیے گا، جس کی پہلے ہوئی وہ اپنے وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ آئے گا، ہڑبڑا کر بڑا مزہ آئے گا۔ شبو نے کہا تو حامی بھرتے ہوئے فون رکھ دیا، مگر کچھ دن بعد جب دونوں کی شادی کی ڈیٹ بتائی تو ایک ہی تاریخ تھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ کو آپ کا میری شادی میں آنا منظور نہیں، شبو نے کہا تو پرنس نے صرف یہ جواب دیا، کون جانے میرے بنا ہو ہی نہ پائے۔ اس بات کو شبو ناک سے مکھی کی طرح اڑا گئی۔ شبو نے کہا کہ جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سانولے رنگ پر خدا کا نور آج مہربان ہو کر بسا تھا، تو دل شرم سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار وہ خود کو دیکھتی تو کبھی اپنے پہلو میں بیٹھے دلہے کے بارے میں جس کا چہرہ سہرے کے پیچھے چھپا تھا۔ شبو کے سارے ارمان، ساری خواہشات دھک سے رہ گئی جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھوا رہے تھے۔ بولو بیٹی، کیا تمہیں قبول ہے؟ شبو کے ہونٹ نہ بولنے کو لرزنے لگے تھے۔ پیار کا یہ باب جو خود کے سائے سے بھی چھپا کر دل کے ویران کونے میں بہت دیر پہلے دفنا دیا تھا، وہ اس طرح اتنا بڑا مذاق بن کر سامنے آیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو ابا نے اس کے سر پر دبائے، اللہ پر یقین رکھو، وہ اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بولو بیٹی، قبول ہے، ابا نے کہا تو آنسوں کا گولا حلق میں دبائے جانے کس کھائی سے آواز آئی، قبول ہے۔ قبول ہے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، پھر کیسے انکار کر کے آج زحمت بن جاؤں، بھلے ہی پھر میں تمام عمر اذیت میں رہوں۔ قبول ہے۔ نکاح ہوا تو سب طرف مبارکباد کا شور مچا، لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے، اس کے برعکس ساتھ بیٹھے شخص کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ آج تو جتنے بھی ناپسندیدہ لوگ اس کی زندگی میں آئے تھے سب بار بار اسے دعائیں دیتے، اور سب سے زیادہ دعائیں تو تائی جان نے دی تھی۔ اس دن جب بہو کو دیکھنے گئیں، کیسے وہ شبو کو اس کی چمکتی رنگت کے بابت بتا رہی تھیں، تو پھر آج کیا ہوا تھا؟ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ دولہے نے دھیرے سے کان میں کہا تو شبو ہاتھ دیوان پر رکھ کر فاصلے پر ہونا چاہتی تھی۔ جب اس کے ہاتھ پر دولہے نے ہاتھ رکھ لیا، شرمانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اگر تم نے کھانے سے منع کیا یا ذرا بھی ہلی تو میں اب بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ شبو نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا جس کا چہرہ اب غائب تھا۔ کیوں کیا ایسا؟ بدلہ لینے کے لیے؟ نہ تمہارے بدلہ اتنا ضروری تھا؟ کیا تم نے میری زندگی داؤ پر لگا دی؟ تمہارے لیے انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں، کوئی چاہے آباد ہو یا برباد؟ یہی ہے تمہاری پرورش؟ شبو نے زخم خوردہ سی آواز میں پوچھا تو دولہے میاں نے شش کرتے اس کے لال لپسٹک سے رنگے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ سوچا نہیں تھا تم اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہو، غصے میں تو اور بھی حسین لگتی ہو، پھر بھی غصہ کم کیا کرو، تمہاری طرح بچے بھی بدتمیز ہو جائیں گے، تم کبھی میری محبت نہیں حاصل کر پاؤ گے، شبو نے اسے مسکراتی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو سامنے والا مزید مسکرایا۔ یعنی تم مجھے اجازت دیتی ہو میں یہاں دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کر لوں، کیونکہ مجھے بہت جلد ہمدردی اور محبت کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ دلہے کی بات پر وہ سلگ گئی۔ میں نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی، میری زندگی میں تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اظہار محبت سمجھ لیا جائے؟ دلہے میاں نے پوچھا۔ اظہار قید، شبو نے کہا، اور وہ تو زیادتی ہے، اللہ کا دیا حق ہے 4 نکاح مردوں کو، تم اس پر بین لگا رہی ہو؟ تو اللہ نے یہ بھی کہا تھا دھوکے سے شادی کر لو اور پھر اسی وقت دوسری شادی کی اجازت مانگنے لگ جاؤ، شبو نے غصے سے لال ہوتے کہا تو دلہے کے کہنے پر یہ سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ بس یہی عادت تمہاری جان لے لیتی ہے، تم سے دور ہونے ہی نہیں دیتی، ڈر لگتا ہے کہیں دنیا میں تباہی نہ مچ جائے، اس لیے میں نے خود کی قربانی دی۔ رخصتی میں شبو نے رونا تو کیا تھا، غصہ اندر دبا دبا کر چہرہ ٹماٹر جیسا ہو گیا تھا۔ ابھی تو اسے گھر جاتے ہی دلہے میاں کی دھلائی کرنی تھی، تائی جان اسے اس کے نئے سجے سنورے کمرے میں چھوڑ کر گئیں تو شبو نے غصے سے پھول ہی نوچنے شروع کر دیے۔ او ہیلو جنگلی بلی،
ان پھولوں کا کیا قصور ہے؟ ذرا تم خیال کر لو، تمہارے میاں کی محنت کی کمائی ہے۔ شکیل کی بات پر وہ اس کا منہ نوچنے کو اٹھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بائی سے نہیں مانگے، نوکری لگ گئی ہے میری، میرے اپنے ذاتی پیسے لگے ہیں ان پر۔ میرے اماں ابا کو کیسے پھنسایا، اور تمہیں شادی کے لیے میں ہی ملی تھی؟ تمہاری اس پنکی ٹنکی اور لیلا نے شادی نہیں کی تم سے، یا ان کو تم سے زیادہ امیر مل گیا؟ شرم نہیں آئی تم سے؟ 4 مہینے بڑی ہوں، اپنی عمر کی کوئی نہیں ملی؟ شب سے ناخن مارنے کو آگے بڑھی تو شکیل نے اسے گھورتے اس کی کلائیاں تھام لی۔ میرا منہ مت خراب کرنا، کل کی میری ایک بھی تصویر خراب آئی نہ تو میں سچ کہتا ہوں کل سے پہلے دوسری شادی کر لوں گا۔ شکیل نے دھمکایا۔ کر لو جا کر، بلکہ جہنم میں جاؤ، تم نکلو یہاں سے، اگر تم نے سچ نہیں بولنا تو۔ اوکے، سچ بولتا ہوں، پہلے غصہ ٹھنڈا کرو، مسکرا کر کہتے شکیل نے پانی کا گلاس اسے دیا اور صوفے پر بٹھایا، خود زمین پر دوزانوں بیٹھ گیا۔ مجھے تو اچھی لگتی تھی بچپن سے، میں نے تمہارے علاوہ کسی کا سوچا ہی نہیں، شکیل نے کہا تو شبو نے بے یقینی سے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مسکرا کر کہتے شکیل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک بھی دن ایسا نہیں جب تم سے محبت نہ کی ہو، اور پھر میری محبت یک طرفہ تو نہ تھی جو جانے دیتا، ایسے ہی اپنی شب کسی اور کو دے دیتا۔ شب کے غصے، ڈانٹ، ہر چیز پر شکیل کا حق تھا، تو اس کی محبت کیسے کسی اور کو مل جاتی؟ شکیل کی بات پر شبو کو بالکل یقین نہیں آیا۔ اور وہ جو تم ہر وقت دوسری تیسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتے تھے؟ شبو نے پوچھا تو وہ ہنس کر پوچھنے لگا، تم جل رہی تھی؟ جلتی ہے میری جوتی، اس سوال ہضم مت کرو۔ اوکے، بات یہ ہے میں ان کے ساتھ اس لیے گھومتا تھا کیونکہ امی بھائی کی بیگم سے بہت تنگ تھیں، وہ پاکستان آنے کو تیار نہ تھی، اور امی بہو کے سکھ کو ترس گئی تھیں، اس لیے بھابھی جیسی ماڈرن لڑکیوں کے ساتھ رہتا تھا کہ ان کا دھیان خاندان بلکہ گھر میں موجود ہیرے کی طرف جائے۔ میرے یہ سب کرنے سے تو کچھ ہوا نہیں، کیونکہ تم صدا کی بھوکی امی کو دکھانے کے بجائے مجھے لوٹتی رہی۔ مجھے لگتا تھا تم لڑائی کا یہ موقع جانے نہیں دو گی، مگر تم نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ سچ میں بڑا غصہ آیا تھا تم پر، مگر آخری لڑائی میں جب تم نے امی کو بہت سے پہلے ملازمہ رکھنے کا مشورہ دیا تو تب امی نے خاندان کی ہر لڑکی کے بارے میں سوچا، مگر بات نہیں بنی۔ ہوا کچھ یوں کہ جہاں بھی امی گئیں سب کا ایک ہی سوال تھا، راحیل نے شکیل کے نام کیا لگایا ہے؟ اور سب کا مطالبہ گھر بدلنے کا تھا، جو مجھے اور امی کو ہرگز منظور نہیں تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ یہاں قبضہ جمانا چاہتی تھی، اس لیے کیونکہ یہاں امی کی یادیں وابستہ ہیں، جن میں ابو اور راحیل بائی بھی ہیں۔ میرا بچپن یہاں گزرا ہے، شب تم سے کھیلتے، پھر میں یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم دونوں کے بچپن کو کسی اور کے حوالے کر دیتا؟ شب میری امی اتنی بری نہیں ہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ جب میں نے انہیں بتایا مجھے شب سے محبت ہے تو ایک بار سے زیادہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض بھی ان کو تمہاری زبان پر تھا، ورنہ وہ تو تمہیں پسند کرتی تھی۔ شادی کی بات عید کی رات چچا سے ہو چکی تھی، ان سے امی نے اپنے سخت رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ امی کے حکم پر فوراً 1 لاکھ کیش کروا کر چچا جان کو دیا تھا کہ تمہیں یا چچا کو محنت نہ کرنی پڑے۔ وہ حصے کے پیسے ہرگز نہیں تھے، وہ تب تک کی ضرورت کے لیے تھے جب تک میری نوکری نہیں لگ جاتی۔ شکیل نے صفائی دی، میں نہیں مانتی جھوٹے، تم نے مجھے گھر سے نکالا، بلکہ میری اماں اور ابا کو بھی۔ شبو، یہ الزام ہے، تم جانتی ہو ہم نے نہیں نکالا، میں نے صرف چچا جان کو اس لیے جانے کو بولا تھا کہ مجھے یہ گھر نیچے سے بنوانا تھا، تب سے اب تک پہلے گھر بنانے اور پیپرز اور کبھی جاب میں الجھا تھا، تمہارے لیے گھر بھی سجانا تھا جہاں تم کھل کر سانس لے سکتی، اور جب تم نے جانے کا بولا تھا تم نے یہ سوچا ہم کہاں جائیں گے؟ شبو نے خفگی سے کہا، سوچا تھا نا، تب ہی راحیل بائی کا گھر تمہیں رہنے کو دیا۔ میں نے چچا جان سے بولا تھا کہ گھر میں ہی رہیں، مگر وہ کہنے لگے شبو نہیں مانے گی، اور اگر گھر میں رہے تو مشکوک ہو جائے گی، اس لیے تمہارے سوالات اور شک سے بچنے کے لیے سرونٹ کوارٹر میں رہنا پڑا۔ چچا جان سارا دن یہاں گھر بنوانے میں لگے رہتے تھے، تم سمجھتی ہو اس بڑھاپے میں میرے ہوتے وہ کام پر جا سکتے ہیں؟ یہ صرف تب تک کا تھا جب تک میری نوکری نہ تھی۔ کیا میں ان کا بیٹا نہیں تھا؟ مجھ پر فرض نہیں اپنے باپ کو اس عمر میں آرام دینا؟ شکیل کی آخری بات پر شبو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جھوٹا کہیں کا،
بتا نہیں سکتے تھے؟ کتنا تنگ کیا مجھے فضول میں، پریشان ہوتی رہی اور تمہاری جاسوسی کرتی رہی۔ اپنی آنکھیں صاف کرتے شبو نے کہا، چلو سیلفی لیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دکھاؤں گی۔ روز روز تھوڑی اتنے ہینڈسم لگو گے، شبو نے اترا کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی لینے لگا۔ مجھے بھی کسی کو بھیجنی ہے، کہتے ہوئے پوز بدل کر شکیل نے سیلفی لی تو دونوں نے ہنستے اپنے سارے دوستوں کو سینڈ کی۔ شبو نے جلدی سے پرنس کو جلانے کے لیے تصویر پرنس کو بھیجی اور ان باکس کی تاکہ وہ شکیل کے پہلو میں اسے دیکھ کر جل جائے۔ یہ ہے میرا دلہا، کہا تھا نا میرا منگیتر میرا ہے، دیکھو کتنا خوش بھی ہے۔ تم دکھاؤ اپنی دلہن، شبو نے شوق سے پوچھا تو شبو اور شکیل کی ہی سیلفی آ گئی جو کہ ابھی شکیل نے اپنے فون سے لی تھی۔ شکیل تم پرنس ہو؟ شبو صدمے سے چیخی۔ ہاں جی شب، وہ مسخرے پن سے بولا تو وہ اس سے پٹنے لگی۔ دھوکے باز، تم ہی پرنس تھے، تم نے مجھے کس کس طرح ستایا، یعنی میں ہی پاگل تھی، تم سے ڈر کر تمہارے پاس ہی جاتی تھی، تم نے مجھے بیوقوف بنا دیا، تم مجھے اپنی تصویریں خود ہی بھیجتے تھے، جاہل شوخے، اس دن دوست کی شادی بھی خراب کی، کیوں کیا تم نے؟ وہ برستی رہی تو ایک دم شکیل نے غصے سے کہا، اے تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا، آج سے یہ فیس بک بند، جس کے ساتھ مرضی دوستی کر لیتی ہو، اور تو تڑاں کیا لگائی ہے؟ اب بولو، آپ بولو مجھے، جب تک تم بڑی تھی باجی باجی کہتا تھا، اب تم مجھے آپ کہہ کر بات کرو گی۔ شبو کی تو رنگت بدلی تھی مگر زبان کو بھی قفل لگ گیا تھا۔ سوری، منہ سجا کر کہتی وہ روٹھی روٹھی لگی۔ شکیل کو معلوم تھا کہ وہ خفگی سے کہہ رہی ہے۔ شکیل کے ہنسنے پر وہ حفیظ سی ہو گئی، وہ بار بار اسے پزل کر رہا تھا۔ ارے تم سب کو بلیک میل کر کر کے خواہشات پوری کرتی تھی، مجھے لگا مجھے بھی تمہاری خدمت کرنی چاہیے، میں نے جان بوجھ کر سب کیا، فون بھی جان بوجھ کر توڑا تھا تاکہ میرا دیا فون تم باخوشی رکھ لو، شادی میں بھی جان بوجھ کر کیا، ہم وہاں ابلے چاول کھانے گئے تھے اور کہاں پھر برسات میں تم کینڈل لائٹ ڈنر کرنے ہاتھ آتی، پورے ایریے کی لائٹ بند کروانی پڑی، تمہارے سامنے موم بتی جو جلانی تھی، مگر تم تو مجھ پر فدا ہی ہو گئی، اچھی خاصی لٹو لگ رہی تھی۔ شکیل تم نہ کوئی بہت ہی، شبو پھر سے شروع ہوئی تو وہ آئی برو اچکا کر خطرناک تیوروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا سب میں نے کیا، لگ گیا پتہ، ہو گئی بات ختم، اور اب تم نہیں آپ یہ کہنے کی عادت ڈال لو، اور یہ آخری بار ہے جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں روٹھا تو منا نہیں پاؤ گی، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، یہ سارے پھول درست کرو، پورا دن لگا کر تمہارے لیے لگائے تھے، 1 منٹ بھی نہیں لگا، کمرے کی حالت بگاڑ دی ہے۔ محبت کے پس پردہ وہ وارننگ دیے اٹھا تو شبو بھی کھڑی ہو کر بولی، جو حکم آپ کا پرنس جی، وہ سر کو خم دیتے بولی۔ وہ بھی کہکا لگاتے فریش ہونے چلا گیا۔ شب کی ہنسی دور تک اپنے پرنس کے تعاقب میں گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی محرومی اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ اس نے رب کی لکھی قسمت پر ایمان مضبوطی سے جمائے رکھا تو انعام بھی شاندار ملا۔ مگر ایک بات جو شبو آج سمجھ گئی تھی، کسی انجان انسان سے دوستی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ پرنس شکیل نہ ہوتا تو کون جانے آج شبو کی ہنسی باقی بھی ہوتی۔ آج کے بعد یہ انجان لوگوں سے دوستی بند۔ موبائل سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے وہ سجدہ شکر کرنا چاہتی تھی کہ اللہ نے کس کس طرح سے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے۔ شکریہ۔